بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز اوابین کی فضیلت۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ان کے درمیان کوئی واہیات گفتگو نہ کرے تو یہ 12 برس کی عبادت کے برابر ہے۔ زندگی میں خوبصورتی صرف درود شریف سے ہے۔ آپ جتنا درود شریف کے قریب ہوں گے زندگی اتنی ہی حسین ہوگی۔ آپ جتنا درود کے قریب ہوں گے دل اتنا مضبوط ہوگا۔ آپ جتنا درود شریف پڑھیں گے دل اتنا خوبصورت اور وسیع ہوگا۔ بس زندگی میں یہ ایک کام کر لیں، کوئی چلے وظیفے کرنے نہیں پڑیں گے، زندگی خود ہی سنور جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک خود تمام کام سنور دیتا ہے، ناممکن کو ممکن کر دیا جاتا ہے اور تمام معاملات اللہ پاک غیب سے پورے فرما دیتا ہے۔ تو بس درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اے انسان، اگر تجھے مہد سے لے کر لحد تک کی زندگی دی جائے اور تجھ سے کہا جائے کہ اپنی محنت، عبادت اور ریاضت سے اس دل میں اللہ پاک کا نام بسا لے، تو رب تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم یہ ممکن نہیں اس وقت تک کہ جب تک تجھے اللہ پاک کے کسی کامل بندے کی نسبت و صحبت میسر نہ آ جائے۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگنا حق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں اللہ پاک کی کتاب لوح محفوظ اس فیصلے اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ تعداد نظر بد کے اثرات سے مرنے والوں کی ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، نظر بد ایک اچھے بھلے انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خرچ کیا کر، گنا نہ کر، تاکہ تمہیں بھی گن کے نہ ملے، اور جوڑ کے نہ رکھو تاکہ تم سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نہ چھپا لے۔ افسوس، رات دن گناہوں میں گزارنے کی وجہ سے ہمارا دل پتھر کی طرح سخت ہو گیا ہے۔ نام محمد سے خوشبوئے وفا آتی ہے، ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے۔ کاش بیٹھے ہم بھی مدینے کی گلیوں میں، کہتے ہیں کہ وہاں جنت سے ہوا آتی ہے۔ سبحان اللہ، اتنا تو شیطان کھاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے جبکہ کافر 7 آنتیں بھر لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہاری اولاد تمہاری پاک کمائی ہے، اس لیے تم اپنی اولاد کی کمائی سے بلا تکلف کھاؤ۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ فرمانے حضرت علی علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کو اللہ تعالیٰ کے نام سے بڑھ کر عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ ہر نوالے اور ہر گھونٹ پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ مسواک فائد۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک کو تم لازم پکڑ لو کیونکہ اس سے اللہ پاک کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور آنکھ کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جتنا ہاتھ میں چنگاڑی پکڑنا۔ فرشتے نے پوچھا، ایمان کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک آدمی پیدل چلتا ہوا آیا اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، اللہ پاک کے رسول، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اللہ پاک کی ملاقات پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ۔ خونی رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں
तो अपनों की खबरें गैरों की ज़ुबानी सुनने को मिलती हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने जो भी मंजर देखा है कब्र उससे ज़्यादा घबराहट वाली है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई पानी पिए तो बर्तन में सांस ना ले। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिराज की रात में मैंने जन्नत के दरवाजे पर लिखा देखा कि सदक़े का सवाब 10 गुना है और कर्ज का 18 गुना। मैंने कहा, जिब्राइल क्या बात है, कर्ज सदक़े से अफजल कैसे है? तो कहा, इसलिए कि साइल सवाल करता है हालांकि उसके पास खाने को होता है, और कर्ज लेने वाला कर्ज उस वक़्त तक नहीं मांगता जब तक उसको वाकई ज़रूरत ना हो। गोल्डन अल्फाज, शर्म की कशिश हुस्न से ज़्यादा होती है, रोना दिल को रोशन करता है। माँ बाप की खिदमत दोनों जहां में अजमत है। औलाद के लिए जो चीज़ घर लाओ, पहले लड़की को दो फिर लड़के को दो। दुनिया में सबसे ख़तरनाक गुस्सा जवानी का है। किसी का दिल ना दुखाओ क्योंकि तुम दिल रखते हो। गुफ्तगू चांदनी है और खामोशी सोना। किसी से मिलते वक्त मुस्कुरा देना सदका है। गुनाह से बचना सबसे बड़ी नेकी है। हमेशा सच बोलो ताकि कसम खाने की ज़रूरत ना पड़े। बैतुल हुला का दरवाज़ा कभी ना खुला छोड़ें। घर में ऐसी जगह ना बैठें जहाँ से अभी कोई उठ कर गया हो। जागने पर लंबी लंबी सांस लीजिए और उठते हुए बिस्मिल्लाह पढ़िए। रात में सोने का एक मुस्तकिल वक्त मुकर्रर कर लीजिए और सोने से पहले सूरत मुल्क का तिलावत को कभी तर्क ना कीजिए। नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत से आप और जन्नत के दरमियान में सिर्फ मौत का हाइल होना बाकी रहता है। आपको उन लोगों से प्यार है, उन्हें ये पैगाम भेजिए, नेकी तरफ तवज्जो दिलाने वाला नेकी करने वाला जैसा अजर पाता है। सुबहान अल्लाह।